سپلائی چین ٹوٹی ہے اور اس کے بعد جو فصلیں جو ہونا تھیں جو ان کی ٹائمنگز تھی وہ بھی بڑی متاثر ہوئی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کافی علاقے ایسے تھے کہ جو زیر آب رہے. یہ مناظر بھی آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ اب صورتحال ان علاقوں میں چینج ہو گئی ہوگی، لیکن پانی کے جانے کے کافی عرصہ بعد تک بھی علاقے قابل کاشت نہیں رہتے. اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ ملک میں بحران آیا. پیاز کی قیمتیں، جو پیاز 60-70 روپے کلو میں دستیاب رہتا تھا، وہ پیاز جو ہے وہ 250 روپے سے اوپر چلا گیا. پھر ابھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ باقی چیزوں کی صورتحال کیا ہے. سبزیاں تمام ہی وہ مہنگی ہوئی اس دوران، 200-250 روپے تک. اور دوسرے ظاہر ہے ہم اتنی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اور کنٹینر، اب تو میرے خیال میں ہم فوڈ سیکیور کنٹری رہے نہیں ہے نا، نہیں رہے. ہمیں تو یہی سنا تھا ہم نے کہ ہم تو زرعی طور پہ بڑے خود کفیل ہیں، مگر جناب ایسا نہیں ہے. اب ہمیں سبزیاں بھی، دالیں بھی، ٹماٹر بھی، پیاز بھی سب باہر سے منگانا پڑتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو جس کے بغیر پاکستانی کھانے بنتے ہی نہیں ہیں. اور جو گھر کی خواتین ہیں ان کے تو مسائل ہوتے ہیں کہ بھائی اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر ہم سے گلا نہیں کرنا کہ اس میں ٹیسٹ نہیں آئے. چلیں جی، تو پاکستان کسان اتحاد، کیونکہ زراعت میں بھی بڑی پریشانی ہو گئی ہے جیسے کہ اشفاق نے بتایا، تو پاکستان کسان اتحاد نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتا دیا ہے حکومت کو کہ جی طلب اور رسد کا فرق، یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق بہت آ گیا ہے اور خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے. اگر انہوں نے جو بہت خطرناک اور الارمنگ بات بتائی اشفاق، وہ یہ کہ اگر صورتحال ایسے ہی چلتی رہی تو پھر جو خوراک ہے اس کا بحران پیدا ہو سکتا ہے اور حکومتی بد انتظامی کی وجہ سے فصلوں کی پیداواری لاگت 3 گنا بڑھ گئی ہے. کھاد کی قیمتوں میں اضافے اور بجلی پر سبسڈی، ان کا پہلے بھی مطالبہ تھا. خاتمے سے کسان دباؤ میں ہیں. زرعی معیشت میں بہتری کے لیے بنجر زمینوں کو قابل کاشت کر کے پیداوار میں اضافہ کیا جائے. قابل کاشت رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے پیداواری لاگت بڑھتی جا رہی ہے. یعنی کہ یہ تو خان صاحب کے دور میں بھی ہم سن رہے تھے کہ ویٹ ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی، اور یاد ہوگا وہ آپ نے سنا ہوگا وہ خان صاحب کہتے تھے رشیا سے ہم کریں گے، اور 20 لاکھ ٹن کی بات ہو رہی تھی. رشیا سے تو یہ گورنمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے. جی، یہ گورنمنٹ بھی، مطلب میں اوور آل تو دیٹ از این انڈیکیٹر کہ ہماری جو فوڈ سیکیورٹی نہیں رہی. دالیں ویسے بھی باہر سے آتی ہیں، کافی چیزیں باہر سے آتی ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کھوکھر صاحب. بہت شکریہ خالد محمود کھوکھر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری فوڈ سیکیورٹی کی وزارت ہے اس کا نام ہی چینج کر کے فوڈ انسیکیورٹی کر دینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت مسائل ایسے ہی ہیں. کون سے مسائل ہیں اس وقت جو کسانوں کو درپیش ہیں اور اس کے اثرات عوام پر کیسے پڑ سکتے ہیں، ان کا ذرا احاطہ کیجیے گا. جی بہت شکریہ جی، ایک مجھے تھوڑا ٹائم دینا. بات یہ ہے جی کہ اس وقت کسانوں کے نہیں پاکستان کے مسائل ہیں. جی ایسا ہی ہے. ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود آج ہم زرعی اجناس کے امپورٹ کنٹری بن چکے ہیں. ہم 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے ہیں. ہم خصوصاً اب تو سبزیوں کی بات کر رہے ہیں، پیاز کی بات کر رہے ہیں، ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں. اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ ہے وہ 31.5 بلین ڈالر کی ہے، جس میں 24 بلین ڈالر ایگریکلچر کا حصہ ہے. ہم اگر اپنے ملک کو اس کشکول توڑ سکتا ہے تو وہ صرف ایگریکلچر، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس 19 ملین ایکڑ رقبہ خالی پڑا ہے جس کو ہم آباد کر سکتے ہیں، وہ آباد کاشتکاری کے قابل ہے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے. پچھلے 40 سال پہ ہم نے ریسرچ پہ کوئی خرچ نہیں کیا. ہمارا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کے جی ڈی پی کا 0.18 ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس بہتر سیڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا بیج جاندار فصل شاندار. ہم نے ریسرچ پہ انویسٹمنٹ نہیں کی. ہم نے پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے بارے میں سوچا نہیں ہے. آج ہمیں بارڈر سیکورٹی کے ساتھ ساتھ فوڈ سیکورٹی کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. دنیا میں تقریباً 21 ممالک ہیں جہاں پہ ان کی آرمی ایگریکلچر میں کاشتکار کے ساتھ کھڑے ہو کے سپورٹ کرتی ہے. اور پاکستان میں بھی جیسے میرانی ڈیم کو لے لیں، اگر وہاں پہ رقبے آباد ہوئے اور انہیں کاشتکاروں میں تقسیم کیے، میں کہتا ہوں آج ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے، ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. جو ہمارے پاس 19 بلین ایکڑ رقبہ پڑا ہے اس کو آباد کر کے فوری طور پر کاشتکاروں کے حوالے کیا جائے. آج میں آپ کو حقیقت میں اپنے جذبہ نہیں دیکھیں نا، یہ 1-2 سال کا کام نہیں، 5-10 سال لگے گا. لیکن ہم ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں اپنی آبادی میں. 50 لاکھ آبادی ہم ہر سال ایڈ کر رہے ہیں. اگر اس لحاظ سے اپنی اگر ایگریکلچر کی گروتھ نہیں آئے گی تو ہم کیا کریں گے. آج اب آپ یہ دیکھیں نا، اراضی کی جو آپ نے بات کی 19 ملین ایکڑ، 1 کروڑ 80 لاکھ ایکڑ، 19 ملین ایکڑ. اچھا، تو وہ کیسے قابل کاشت بنائی جا سکتی ہے، کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو اس میں یہ نا میں آپ کو عرض کروں. جی میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں ہم پچھلے دنوں میں نے خبر پڑھ رہی تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف ملے بزنس مینوں سے. میں کہتا ہوں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کاشتکار ہے، کاشتکاروں سے ملیں اور ہم ان کی مدد سے وہ ہماری مدد کریں. آرمی اس میں آئے، آ کے وہ رقبے آباد کر کے کاشتکاروں میں تقسیم کریں. دیکھیں جی آج ہم کیا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں کہ ہم زرعی رقبے پہ کالونیاں بنا رہے ہیں. ہماری کوئی قانون سازی نہیں ہے.
ہم کو پالیسی نہیں بنا رہے. میں آپ کو ایک عرض کروں, کسان تو بیچارہ نیب خدا ہے, اللہ کا دیا ہوا رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. کسان نے کبھی ہڑتال نہیں کی. اب دیکھیں نا, کلرک قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہیں, انڈسٹری والا انڈسٹری بند کر دیتے ہیں, اسی طریقے سے ٹرانسپورٹر اپنا ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں. کاشتکار کیا کرتا ہے؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم آج سے صرف گجرانوالہ ڈویژن میں ہم دودھ کی ہڑتال کر رہے ہیں. پہلی دفعہ, ورنہ کبھی ہم نے کبھی سر یہ بتائیے گا, ہم نے اپنی آپ لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی, ہنگامی پریس کانفرنس میں کہا کہ جو خوراک کے بحران کا مسئلہ جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے, تو کس حد تک اس وقت خراب صورتحال ہے, ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں, بڑھ سکتا نہیں, بڑھ چکا ہے کہ آج ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, ہم کپاس امپورٹ کر رہے ہیں, ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ایڈیبل آئل تقریباً 4.5 بلین ڈالر کا صرف ایڈیبل امپورٹ کر رہے ہیں. ہماری ایگریکلچر پروڈیوس کی 14 سے 15 بلین ڈالر کی امپورٹ ہے. ہمارے پاس ڈالر تو ہے نہیں, ہم کیا کریں گے؟ آج آپ دیکھیں نا کہ ایک غریب آدمی, ہمارا مارکیٹنگ سسٹم بہتر کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس جدید مشینری نہیں ہے, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اپنے ریجن وائز سب سے زیادہ ہماری ہے. دیکھیں نا, ہم بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے. اب انڈین کاشتکار کو لینا, ڈیلی اس کو انڈین پنجاب میں 8 گھنٹے بجلی مفت ملتی ہے. ہمیں یوریا کا بیگ, ہمارا جو ریٹ ہے وہ 2450 کا ہے, لیکن ہمیں بلیک میں ملتی ہے. اگر انڈین کاشتکار کو وہی ملتی ہے پاکستان روپیز میں 700-800 کی. ہمیں ڈی اے پی ملتی ہے کوئی 10-11 ہزار روپے کی, انڈین کاشتکار کو وہی پاکستان روپیز میں 3,500 کی ملتی ہے. آپ کو کس طرح کی مدد درکار ہے؟ آپ نے فوج سے بھی مدد کی اپیل کی ہے, گورنمنٹ سے کیا چاہتے ہیں, کیا مدد چاہیے؟ دیکھیں, میں تو تمام اداروں سے, فوج سے, گورنمنٹ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے بیٹھ کے سوچیں. اب آپ کے لیے فوڈ سیکورٹی نمبر 1 ایشو بن گیا ہے. جدے گھر دانے ادے کملے بھی سیانے. اگر ہمارے گھر گندم ہوگی, میں 1 منٹ میں, اب آپ یہ دیکھیں زراعت کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں جی. 9/11 ہوا, پابندیاں لگی ہے, زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, پابندیاں لگی, زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا. 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, کوئی بھوکا نہیں سویا. باوجود بھی معاملات ٹھیک چلتے رہے, اس پر غور کرنا ضروری ہے, یہ اپیل کی گئی ہے. بہت شکریہ. اور یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد